والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی علماء اعظم سید الکبار اور حسینی صاحب اور جناب علامہ شیخ توحیدی صاحب اور ان کے رفقا اور دیگر مہمانان گرامی اور میزبانان طلاب اور طالبات سب کی خدمت میں آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور شبائے قدر جیسی نعمتوں سے ہمیں ہمکنار فرمایا. اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انہی ایام اور لیالی سے ہمیں ہمکنار فرمائے. بہرحال اظہار خیال تو نہیں، کیونکہ جس عنوان پر جو ہے یا جو کارڈ پر ہم نے دیکھا اس پر دو چیزیں ہیں عنوانات، ایک قرآن مجید اور ایک امام زمانہ علیہ السلام. قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں شامل کرنے کا یہ ایک ادنا سی کوشش ہے. اور انشاءاللہ یہ جس طرح قبلہ حافظین صاحب نے فرمایا کہ اس چیز کو آپ معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ابتدا ہے. انشاءاللہ آگے بڑھ کر جو ہے یہ ایک تناور درخت کی شکل میں اور ہم اپنے معاشروں کو جو ہے قرآن اور قرآنیات کے تعلیمات سے انشاءاللہ ہم ہمکنار فرما سکیں گے. لہذا آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ قرآن ہے کیا چیز؟ یہ دستور حیات اور دستور العمل ہے. یہ انسانیت کو اور انسانیت ساز ہے تعلیم و تربیت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہی تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے. اس میں صرف اور صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا، بلکہ اس میں تمام آسمانی کتب، تورات و انجیل و زبور و یہ تمام کتب آسمانی جو ہے اسی مہینے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اور اس میں تزکیہ نفس، تعلیم و تربیت سے کیا مراد ہے؟ صرف تعلیم کافی نہیں. اگر تہذیب نہ ہو، تربیت نہ ہو تو وہاں پر صرف تعلیم جو ہے کسی کام کا نہیں ہے. کیوں؟ شیطان سے بڑھ کر کوئی تعلیم یافتہ تھا نہیں، بلکہ وہ 6000 سال نوری سال ہے معلوم نہیں یا دنیاوی سال ہے. ملائکہ کے لیے وہ امام جماعت بن کے رہا، امامت کرتا رہا. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا جب حکم دیا تو انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے تم؟ خدا کی بارگاہ میں دیکھ خدا کے مقابلے میں آ کر وہ کہہ رہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یعنی آپ نے مجھے آتش جہنم سے خلق کیا ہے، ورنہ آتش یہ دنیاوی آتش جو ہے یہ نعمت کی شکل میں جو ہے خدا نے خلق کیا ہے، اور اخروی جو آتش ہے وہ عذاب جہنم کے لیے خلق کیا. یہ امیر المومنین نے فرمایا جب حضرت عقیل اپنے پاس کچھ اضافی مدد مانگنے کے لیے جب آئے تو آپ نے کیا کہ اس چمٹے کو یا اس لوہے کو چولہے میں ڈال کر گرم کرے لال کر کے جب ان کے پیٹ کی طرف جب انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا مولا میں تو آپ کے پاس کچھ مدد مانگنے آیا تھا، آپ تو مجھے جلا رہے. کہا عقیل تم اس آتش دنیاوی سے تم ڈرتے ہو، جس آتش کو اللہ تعالیٰ نے بعنوان نعمت جو ہے خدا نے خلق کیا ہے، اور میں اس آگ سے نہ ڈروں جس کو اللہ نے عذاب کے لیے خلق کیا ہے. تو اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. حالانکہ یہ طین ہے جس سے
کتنی بہترین چیزیں جو ہے اور بہترین پھل، ہر چیز کھانے پینے کی ساری چیزیں جو اسی مٹی سے نکل آتی ہیں. اور پتھر اور اس میں کیا نام ہے، آگ سے کیا نکلے گی؟ آگ تو سب چیزوں کو جلا دیتے ہیں، پتھر سے کیا؟ اسی لیے سد اٹھار دوام سے نا چرگس کو چوک بیوت کھوینا چھلا کس بخمولا تھر پانا یا تھن مولی گواسو سے. تواضع کے لیے آتش جہنم، آتش جہنم تو ہر چیز کو جلا دیتے ہیں. پتھر سے کیا نکلے گا؟ لیکن اس نے کیا کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے. بندر مطلب اس کے پاس تربیت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت پر اس نے اشکال کیا. لہذا تعلیم ہو تربیت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. لہذا انشاءاللہ یہ قرآنیات کا یہ جو سفر ہے، سب سے پہلے تو ہم علامہ مفتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کامل عطا فرمائے. پچھلے دنوں میں وہ مریض بھی ہو چکے تھے، خدا انشاءاللہ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. لہذا میں قرآنیہ کی طرف اتنا ہی کافی. اور امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ یہ نونہال بچے ہیں، ان کے لیے 3 اشکالات ہیں امام زمانہ کے اوپر. انہی کے جوابات دے کر آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. سب سے پہلا اشکال یہ ہے، بھائی امام ہے تو غائب کیوں؟ امام غائب کا کیا فائدہ؟ امام کا تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بشریت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ امامت بھی بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے. لیکن چھپا ہوا امام یا غائب امام آپ اور ہمارے لیے کون سی ہدایت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ امام چھپا ہوا نہیں بلکہ ہماری نظروں سے غائب ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی دور ہے نظروں سے لیکن ہے رگے جا سے قریب، ان کا پانا کس قدر مشکل نما آسان ہے. یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات سامنے تو نہیں لیکن اتنا قریب ہے، رگ جان سے بھی زیادہ آپ اور ہمارے قریب ہے. خدا تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ لولا الحجہ لساقط الارض، اگر حجت خدا اگر اس روئے زمین پر نہ ہوتے تو یہ کائنات جو ہے یہ ختم ہو جائے. آپ اور ہم کہتے ہیں یار ایک آدمی کا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم تو یہی سوچتے، کیوں ہمارے عقل جو ہے کوتا ہے، ہمارے عقلوں میں جو ہے یہ بات نہیں سما سکتے کہ یہ حجت خدا کی کیا عظمت ہے اور اس کائنات کے باقی رکھنے کے لیے ان کی کتنی ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاند پیش نظر اس طرح حجاب میں ہے، یہ چاند پیش نظر اس طرح حجاب میں ہے کہ جیسے آج کے پردے میں آنے والی کل کا آنا جو ہے جس قدر یقینی ہے، اسی طرح امام زمان علیہ السلام کا آنا بھی یقینی ہے. لیکن اشکال یہ تھا اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کے بارے میں ایک لطیفہ بچوں کو سناؤں. یعنی ہر موجود شے کا نظر آنا ضروری نہیں. ہر موجود شے کا نظر آنا جو ہے وہ ضروری نہیں. اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ جو اہل سنت کے بڑے علماء مجتہدین میں سے، جس طرح آپ کے ہمارے آیت اللہ سیستانی ہیں اور آیت اللہ رہبر ہے، اسی طرح اہل سنت کے ایک مذہب حنفیہ کا جو ہے وہ بھی سردار تھا. انہوں نے ایک دفعہ اشکال کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین وہ اشکال کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا موجود ہے، میں اس چیز پر جو ہے یقین نہیں رکھتا. کیوں؟ اگر موجود ہے تو نظر آنی چاہیے. دوسرا سوال کہ آپ اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ جب تک خدا کی توفیق نہ ہو تب تک آپ اور ہم انجام نہیں دے سکتے. بس ہم جو بھی کرتے ہیں یا گناہ کریں یا ثواب کا کام کریں یا نیک کام کریں سب خدا کے اوپر ہے. یہ جس طرح مکتب جبریہ
جس سے جو ہے حضرت معاویہ نے سب سے زیادہ استفادہ کیا. جب امیر المومنین کے شیعیان ان کے پاس شکایت لے کر آ گئے بھائی تم ہمیں بیت المال میں سے کیوں نہیں دیتے, صرف اپنوں پر تم خرچ کرتے ہو, ہمیں جو ہے نا بھوکا مرواتے ہو. انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, تم لوگوں نے خدا کے اوپر اعتراض کیا. خدا کے اوپر کیسے خدا پر اعتراض کیا؟ بھائی خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اور اگر میں کچھ نہ دوں تو سمجھ لو یہ خدا کی طرف سے. خدا نے جو تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے کہ بیت المال تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اور تمہیں چاہیے کہ رعایا پر جو ہے وہ برابر تقسیم کرے. لیکن انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ اگر آپ اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ خدا انجام دیتا ہے, ہم جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں. تیسرا جو اشکال ہے وہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شیطان کو کل قیامت کے دن آتش جہنم سے اس کو عذاب دیا جائے گا. میں اس کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ بھائی شیطان جو ہے وہ آتش سے خلق ہوا ہے, آتش کو کیسے یعنی عذاب دے سکتا ہے؟ مثلا یہاں پر ایک چولہا ادھر جل رہا ہے, ادھر والی آگ جو ہے آپ ادھر والے چولہے کی آگ میں آپ ڈال دیں, کوئی فرق پڑے گا؟ اس وقت بہلول عاقل جو امام جعفر صادق کا خاص شاگرد میں سے تھا, اس نے کیا کیا, ایک ڈیلا اس نے اٹھا کے زور سے ابو حنیفہ کے سر پر مار کے وہ بھاگ گیا, کیونکہ وہ ایک پاگل سمجھ رہا تھا اور اپنے آپ کو پاگل دکھا رہا تھا. وہ یہ مار کر جو ہے وہ بھاگ گیا. لوگ اس کے پیچھے گئے, جا کر انہوں نے کیا کیا, لوگوں نے پکڑ کے ان کو خلیفہ کے دربار میں لے آئے. ابو حنیفہ جو ہے وہ بھی وہاں پر آ گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ ابو حنیفہ نے کہا اس نے میرے پر یہ ظلم کیا. تو بہلول عاقل نے کہا یار تم اپنا درد دکھاؤ, درد دکھاؤ. تو کہنے کہ کوئی درد بھی دیکھنے والی چیز ہے, درد کوئی نظر آنے والی چیز ہے. تو انہوں نے کہا تو تم تو میرے امام پر اعتراض کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا خدا موجود ہے تو نظر نہیں, تو بس نظر نہیں آتا تھا, تو تم اس کا بھی انکار کرو. ایک ڈیلے سے انہوں نے ان تینوں اشکالوں کا جواب دیا. دوسرا جو ہے تم تو میں نے تو نہیں مارا, اس نے کہا میں نے نہیں مارا. بادشاہ کے سامنے کہا میں نے نہیں مارا. انہوں نے کہا نہیں تم نے خود مارا ہے. انہوں نے تم تو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں وہ خدا ہی انجام دیتے ہیں, تو خدا نے مارا ہے, میں نے نہیں مارا. اچھا تو تیسری چیز میں تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے امام پر یہ اعتراض کر رہا تھا کہ شیطان کو جو ہے آتش جہنم عذاب نہیں دے, میں نے تو مٹی مارا ہے. تم کس چیز سے بنے؟ انسان کس چیز سے بنے؟ مٹی سے بنے. میں نے تو تم پر مٹی مارا ہے, تو مٹی کو کیسے اذیت پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا ایک چیز نے اس کے تین اشکالوں کا جو ہے انہوں نے جواب دیا. اب آخری اشکال کا جو ہے وہ یہی تھا کہ اگر ہر چیز جو ہے نظر نہ آئے تو اس سے انکار نہیں. تو اس کے بارے میں ایک شاعر نے بہت زبردست شعر کہا ہے, وہ یہ ہے صبح ازل میثاق الست نوما کن معراج نبی. اس پہ تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو نظر نہیں آنے والی ہیں. صبح ازل میثاق الست نوما کن معراج نبی, غیبت خالق غیبت مہدی ہر شے کا اقرار کرو, ورنہ جنت دوزخ طوبہ کوثر حوریں اور ملک جتنی چیزیں اندیکھی ہے ان سب کا انکار کرو. ماشاءاللہ. کہ اگر کوئی نظر نہ آنے والی چیز, ہر چیز کا اگر تم نے انکار کرو, سب سے پہلے خدا کا انکار کرو, اس کے بعد جنت کا انکار کرو, جہنم کا انکار کرو, ملائکہ کا انکار کرو. کیوں؟ کس نے دیکھا؟ تو یہ الفاظ پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.